چھوٹی سی تھی کہ ایک دن امی سو رہی تھی، ان کے سنگھار دان کو کھول کر بیٹھ گئی۔ چیزیں دیکھتے دیکھتے ایک ڈبی پر نظر پڑی، کھول کر دیکھا کچھ سفوف سا تھا۔ جانے کیا من میں سمائی کہ اس سفوف کو چٹکی بھر منہ میں بھر لیا اور نگل گئی۔ حلق میں جاتے ہی آنن فانن گلا بند ہونے لگا۔ ڈر سے ماں کو نہ جگایا، دوڑ کر کچن میں جا گھسی، کولر سے ٹھنڈا پانی پیا۔ امی کا تو خوف تھا کہ مار پڑے گی، لیکن گھر میں اس وقت اور بھی کوئی نہ تھا جو میری مدد کو آتا۔ سفوف تو پانی سے اندر چلا گیا، لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے گلا بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد امی اٹھ گئیں، مجھے سہما ہوا دیکھا تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے گلے کی طرف اشارہ کیا کیونکہ بولنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ قریب آئیں، کہا کیا گلے میں درد ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انہوں نے گلے کو ہاتھ لگایا۔ آنکھوں کی سرخی اور انگلیوں پر لگے رنگ سے شک ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ کیا کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے؟ میں نے وہ ڈبی نکال کر دکھائی جس میں سفوف تھا۔ اف میرے خدا، اس میں تو سندور تھا، میری ایک سہیلی کا ہے، اس روز یہاں بھول گئی۔ کیا تم نے میرا سنگھار دان کھولا تھا؟ میں کیا بولتی، بڑی مشکل سے رندی ہوئی آواز نکالی، لیکن بے بانی۔ انہوں نے اس وقت برقع اوڑھا، حکیم صاحب کا مطب کھولا ہوگا یا نہیں۔ خدا کا شکر کہ ان کا گھر بہت قریب تھا، کبھی مطب بند ہوتا امی جان ایمرجنسی کی صورت میں ان کے گھر چلی جاتی تھیں۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کر مطب کھولتے تھے۔ نماز پڑھ کر آئے، پوچھا سریا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ والدہ نے بتایا اس نادان رانیہ نے سندور پھانک لیا ہے۔ کتنا پھانک لیا تھا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے چٹکی بھر کا اشارہ کیا۔ بچت ہو گئی، ورنہ عمر بھر کو گونگی ہو جاتی۔ کچھ دن اس کا گلا بند رہے گا، دوا دے رہا ہوں، دعا کرو کہ آواز کھل جائے۔ انہوں نے امی کو مخاطب کیا، دوا دے کر بولے اللہ شفا دے، 3 روز بعد آ کر بتا جانا۔ امی نے حکیم صاحب کی ہدایت کے مطابق دوا کھلائی اور 3 روز بعد دوبارہ ان کے پاس لے گئیں، اس کیفیت میں کہ جو ہی بولتی زبان رکنے لگتی، گلا صاف نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آواز تھوڑی صاف ہوئی، لیکن پوری طرح گلا نہ کھلا۔ والدہ نے ڈاکٹروں سے علاج کرائے، لیکن رندی ہوئی آواز ٹھیک نہ ہو سکی۔ یوں اللہ نے صورت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی، لیکن یہ ایک بڑا عیب لگ گیا تھا۔ والدین کا خیال تھا وقت کے ساتھ ساتھ شاید خود بخود صحیح ہو جاؤں، ایسا نہ ہو سکا۔ یہ نقص میری قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، 8ویں تو کسی طرح پاس کر لی، 9ویں میں انگریزی آڑے آ گئی۔ ذرا سا ٹیچر ڈانٹ دیتی تو میں کچھ بھی نہ بول سکتی، فوراً رونے لگتی، پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ اب شادی کا مسئلہ درپیش ہوا، اچھی صورت اور موضوع قد کاٹ کے باعث رشتے آتے اور میرا نقص پتہ چل جاتا، وہ لوگ لوٹ کر نہ آتے یا پھر چھوٹی بہن کو پسند کر لیتے۔ جب عرصے تک یہی ہوتا رہا، والدین نے چھوٹی بیٹیوں کے رشتے طے کر دیے۔ والدہ نے کہا کہ جب رشتے لینے کے لیے تمہیں دیکھنے آئیں تو زیادہ نہیں بولنا، بس سلام کر کے چلی جانا۔ اب جو رشتہ آیا یہ بہت سیدھے سادے لوگ تھے، زیادہ امیر نہ تھے، گزارے لائق آمدنی تھی۔ ماں نے سوچا بہتر ہے کہ ان سے ہی ناطہ جوڑ لیں، ورنہ خوشحال لوگوں کے چکر میں کہیں رانیہ کی عمر ہی نہ نکل جائے۔ لڑکے کی ماں اور بہن مجھے دیکھنے آئیں۔ والدہ نے کہا کچھ گلا بیٹھا ہوا ہے، اس نے زیادہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا۔ خاتون بولی کوئی بات نہیں، لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، گلا ٹھیک ہو جائے گا، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے میری آواز کے نقص پر زیادہ توجہ نہ دی اور یوں میرا رشتہ عاقب سے طے ہو گیا۔ شادی کے بعد سسرال اور دولہا پر یہ بھید کھلا کہ میری آواز مستقل خراب ہے۔ میاں نے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیا، کہا کہ شکل و صورت اچھی ہے، سیرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اگر یہ عیب اس میں ہے تو اس کا قصور نہیں ہے۔ عاقب کی میں بہت مشکور ہوں، اللہ سے ڈرتے تھے، مجھ کو بغیر کوئی تلخ بات کہے اپنا لیا۔ شوہر اور سسرال والوں کے اس اچھے عمل نے مجھے ان کا تابعدار کر دیا۔
دل لگا کر گھر کے سب کام کرتی، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھنے لگی لیکن تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوتا۔ تب ایک روز عاقب نے سوچا کہ اس طرح ساری عمر قلیل آمدنی میں کیوں کر اچھی زندگی کے خواب پورے ہوں گے، کچھ اور تدبیر کرنی چاہیے۔ اپنے ایک کولیگ سے مشورہ کیا، وہ خود حالات سے تنگ تھا۔ اس نے کہا ہمیں نوکری چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لینا چاہیے۔ بس اس نے بھی عاقب کے ساتھ مل کر کاروبار کرنے کی سوچی اور دونوں نے ایک ساتھ نوکری سے جواب دے دیا۔ ہمارے سسر صاحب کا یہ مکان جس میں ہم رہتے تھے 5 مرلے کا تھا۔ اس ذاتی گھر کے علاوہ ایک پلاٹ جو انہوں نے عمر بھر کی جمع پونجی سے سستے داموں خریدا تھا، وہ اب خاصا مہنگا ہو گیا تھا۔ یہ پلاٹ سسر صاحب نے عاقب کو دے دیا تھا کہ اس پر کبھی گھر بنوا لینا۔ انہوں نے اس کو فروخت کیا، ساتھ ہی رضوان صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ کر کے رقم اکٹھی کی۔ یوں دونوں دوستوں نے مل کر ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام شروع کر دیا۔ ہمارے علاقے میں اور دکانیں تھیں مگر ریڈی گارمنٹس کی کوئی شاپ نہ تھی۔ عاقب کی یہ دکان کیا کھلی، سارا محلہ یہیں سے شاپنگ کرنے لگا۔ بچوں کے کپڑوں کی تو ہر گھر میں مانگ رہتی ہے۔ شاپ دنوں میں چل نکلی۔ میرے شوہر کا پارٹنر بھی ایماندار اور محنتی تھا، غرض دکان دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے کھپت اتنی بڑھی کہ دور پار محلے والے بھی ہماری دکان کا رخ کرنے لگے، کیونکہ یہاں مناسب ریٹ پر وہ کپڑے مل جاتے تھے جو بڑے بازاروں میں زیادہ ریٹ پر ملتے تھے، دور بھی نہیں جانا پڑتا تھا۔ ہر عمر کے بچوں کے روزمرہ کے لباس اور اسکول کے یونیفارم اب عاقب کی شاپ پر دستیاب تھے۔ اس کے علاوہ بچوں کے کھلونے اور اسی سبیل کا سامان بھی سجا دیا۔ خوشحال، متوسط، غریب، ہر طرح کی آمدن والوں کو سہولت ہو گئی اور اللہ نے ایسے رزق میں برکت دی کہ وارے نیارے ہو گئے۔ عاقب لاہور اور کراچی کی فیکٹریوں سے نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات لاتے تھے۔ رضوان بھائی دکان سنبھالتے تو عاقب خریداری کو کراچی لاہور جاتے۔ دونوں مل کر محنت کر رہے تھے، اللہ پاک برکت ڈالتا گیا۔ اب وہ کاروبار میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کو کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت نہ رہی۔ دکان خرید لی اور پھر 2 سال بعد ساتھ والی دکان برائے فروخت ہوئی تو وہ بھی خرید لی۔ دکان کو اور بڑا کر کے شو روم بنا لیا۔ ہماری دکان نے اس چھوٹے سے بازار کی رونق اور شان بڑھا دی تھی۔ جن کے گھر لبے سڑک تھے انہوں نے بھی اپنے گھروں کو دکانوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ بازار بڑے بازار میں تبدیل ہونے لگا تو دکانوں کی اہمیت اور ویلیو بڑھنے لگی۔ اس سارے عرصے میں عاقب کو یہ خیال نہ آیا کہ ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ شادی کو 6 سال گزر گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیات سے ان کو فرصت نہ ملی تو ایک روز بڑی نند جو شادی شدہ تھی مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ رپورٹس دیکھ کر بتایا کہ آپ کی بہو کو بچے نہیں ہو سکتے، اس میں بنیادی نقص ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ کر رہ گئیں۔ گھر آ کر والدہ کو بتایا تو ان کی بھی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، لیکن عاقب نے اتنی بڑی بات پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور نہ مجھ سے اپنا رویہ تبدیل کیا۔ مجھے ان کے حوصلے پر حیرت ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسا آدمی ہے، انسان ہے کہ فرشتہ۔ اتنی بڑی حقیقت جان کر بھی ایک لفظ مایوسی کا منہ سے نہ نکلا، بلکہ ہر ایک سے میری تعریف کرتے رہے۔ میری بیوی بہت باغبان ہے، میں ایک مفلس سفید پوش تھا۔ رانیہ کے آتے ہی دھن دولت سے گھر بھر گیا ہے۔ وقت دبے قدموں چلتا رہا۔ شادی کو 12 برس بیت گئے۔ عاقب کی شاپ ٹاپ پر جا رہی تھی، ان کو سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ گھر بھی بہت کم آتے، سارا دن بزنس کے جمیلوں میں سے گزر جاتا۔ کئی ملازم رکھ لیے تھے۔ بھائی رضوان ابھی تک ان کے شریک کاروبار تھے۔ اب ساس زیادہ بوڑھی ہو گئی تھیں، جب موقع ملتا بیٹے کو جتلاتی کہ اتنا دھن دولت کمانے کے پیچھے کیوں پڑے ہو جبکہ اولاد تو تمہاری ہے نہیں۔ اماں جان اب بس دعا کرتی رہا کریں، دعاؤں سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ جی کرتا کہ کہہ دوں عاقب تم
دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوچنے کو تو یہ بات سہل تھی، لیکن کہنے میں بہت دشوار تھی، اور سہنے کو تو اور بھی محال۔ اپنے شوہر کا پیار بانٹنے کو زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتی ہیں۔ ایک دن سنا کہ انہوں نے اپنے آفس میں سیکرٹری رکھ لی ہے۔ اب وہ عاقب سیٹھ کہلاتے تھے۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ سبھی سیٹھ لوگ اپنی سیکرٹری کسی خوش شکل، خوش لباس، تعلیم یافتہ خاتون ہی کو رکھتے تھے۔ جب ان کو آفس فون کرتی، کوئی خاتون آگے سے ہیلو کہتی، زیادہ نہ بول سکتی تھی، سوالات نہ کر سکتی تھی، خاموشی سے ریسیور رکھ دیتی تھی۔ عاقب کو فون زیادہ تر میری ساس کراتی تھی۔ کہتی، بیٹی رانیہ ذرا فون تو ملا دو، ضروری بات کرنی ہے، گھر پر تو رات گئے آتا ہے، آخر کب بات کروں۔ اب میں فون ملا کر ساس کے کان پر رکھ کر پرے چلی جاتی۔ ایک دن میں نے شکوہ کیا کہ آپ نے دفتر میں کوئی عورت بٹھا رکھی ہے، جب فون کرو وہی اٹھاتی ہے، آخر عورت ہی کیوں، مرد بھی تو رکھ سکتے تھے۔ بولے، یہ کاروباری معاملات ہیں، تم ان میں دخل نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ مجھ کو مطمئن کرنے کی بجائے اس قسم کا جواب دیا تو دل اور بھی مانتا ہو گیا۔ جب آتے یہی کہتی کہ خدا جانے وہ سیکرٹری کیوں رکھی ہے، کیا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میرے بردبار اور تحمل مزاج میں اتنی تبدیلی ان کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ بالآخر ایک روز جھنجھلا کر کہہ دیا، رانیہ تم کو اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سوچتی؟ میں نے تمہارے اندر ہر کمی کو برداشت کیا، اور آج تم مجھ پر غرا رہی ہو، ذرا خود کو دیکھو۔ ڈھنگ سے بول سکتی نہیں، اور میں تم کو اپنے ساتھ کہیں دعوت میں نہیں لے جا سکتا، نہ کسی کے گھر کہ تم کسی طریقے سے بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ تم ہی میری قسمت میں رہ گئی تھی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سوچا بھی نہ تھا کہ اتنا باحوصلہ، بڑے دل گردے والا آدمی کبھی اس طرح بول پڑے گا۔ ایک دن وہ بڑے موڈ میں تھے۔ کافی دنوں بعد گھر میں سارا دن گزارا۔ کہنے لگے، رانیہ ہماری اولاد نہیں ہے، تمہارے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، کیوں نہ یہ کوٹھی تمہارے نام کر دوں، کل کلاں مجھے کچھ ہو جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ میں نے کہا، خدا نہ کرے، آپ کیوں ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں۔ کہنے لگے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، آنے والا وقت اپنے دامن میں کیا چھپائے کون جانتا ہے۔ پھر کچھ کاغذات نکالے، کہہ کر ان پر دستخط کر دو تاکہ کچھ اثاثہ تمہارے نام کر دوں۔ میں نے بغیر کاغذات پڑھے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کاغذات مجھ سے لے کر کہا کہ لاکر میں رکھوا دوں گا۔ میں ان سارے معاملات سے نابال تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ شادی کے اجازت نامے پر سائن کروا لیے ہیں۔ یہ میری ناند نے مجھ کو فون کر کے بتایا۔ مدت بعد میں امی کے گھر آئی تھی۔ میکے میں 2 ماہ اور رہنا پڑ گیا۔ اس دوران عاقب آتے، کہتے، ابھی یہیں رکو، میں تم سے مل جاتا ہوں، والد کی حالت نازک ہے، تمہاری ماں کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ ابو کی وفات کے بعد بھی انہوں نے ابو کے 40ویں تک میکے میں رہنے کی ہدایت دی تھی، جبکہ میں نے اتنے دن کبھی اپنے گھر کو نہیں چھوڑا تھا۔ جب 40واں ہو گیا، فون کیا کہ اب تو آ کر لے جاؤ۔ تب ناند نے بتایا کہ بھائی عاقب نے شادی کر لی ہے، اولاد کی خاطر کی ہے، مگر تمہاری اپنی اہمیت ہے، تم ہماری بڑی بھابھی ہو، دوسری کو الگ گھر میں رکھیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دل کو ایسا دھچکا لگا کہ بچھاڑ کھا کر گری اور پھر نہ اٹھ سکی۔ بیمار ہو گئی، والدہ نے تسلی دی، وہ بھی اکیلی ہو گئی تھیں۔ میرا دل گھائل تھا۔ سسرال نہ جانے کا تہیہ کر لیا کہ عاقب اب اپنی زندگی میں نئی ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے، لیکن آرام و سکون تو اسی جگہ ملتا تھا۔ ماں کا گھر پرایا لگتا، جی کرتا کہ اڑ کر گھر جا پہنچوں۔ عاقب نے 1-2 بار فون کر کے پوچھا، آنا چاہو تو بتا دو، میں آ کر لے جاتا ہوں۔ امی کی خواہش پر دوسری شادی کی ہے، ان کو میری اولاد کی آرزو تھی۔ تم اپنے گھر میں رہو گی، وہ دوسرے گھر میں رہے گی، تمہارے سامنے بھی نہ لاؤں گا۔ میں مختصر بات کر سکتی تھی، بس آپ خوش رہیں اس کے ساتھ، میں امی کے پاس رہوں گی۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دن صبر کیا، دل پر جبر کیا۔
پھر گھر جانے کی ٹھانی، اب جاؤں کیسے، خود تو انکار کیا تھا، ساس سے بھی ناراضگی تھی، ایک نان تھی جو میری طرفدار تھی، اس سے استدعا کی کہ مجھ سے کچھ کاغذ سائن کروائے تھے تمہارے بھائی جان نے، وہ اگر لاکر میں ہے تو گھر لوٹ آؤں گی۔ وہ بیچاری کھوجتی رہی، بالآخر عاقب کی الماری سے ایک فائل میرے نام کی نکل آئی، مجھے بھجوا دی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ ان میں کیا لکھا ہے، کیسے قانونی باتیں درج تھیں۔ امی نے مشورہ دیا کہ ان کاغذات کو کسی وکیل کو دکھانا چاہیے، دیکھیں ان میں کیا درج ہے، بغیر ان کو سمجھے لوٹ کر شوہر کے پاس مت جانا، نہ جانے کیا شرائط اپنی طرف سے لکھ کر تم سے دستخط کروا لیے ہیں، یہ اصل کاغذ نہ تھے۔ ہمارے ایک دور پرے کے عزیز تھے، ان کے ایک بیٹے احتشام وکیل تھے، امی نے ان کو فون کیا، وہ گھر آ گئے، کہا کہ فائل لے کر میرے دفتر آ جانا، دفتر کا پتہ اور فون نمبر ان کے کارڈ پر درج تھا جو مجھے دے گئے۔ اس روز والدہ بیمار تھیں جس دن مجھے بلایا تھا، میں نے احتشام کو فون کیا کہ آپ نے آج بلایا تھا لیکن امی بیمار ہیں، اکیلی نہیں آ سکتی، میں گاڑی بھجوا رہا ہوں، میرا ڈرائیور لینے آئے گا، اس کے ساتھ آ جاؤ، واپسی پہ میں گھر ڈراپ کر دوں گا، میں آج فارغ ہوں، بعد میں وقت نہ ملے گا۔ 1 گھنٹے بعد ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا، میں کاغذات والی فائل کے ساتھ احتشام کے دفتر چلی گئی، منتظر تھے، بہت خوش دلی سے استقبال کیا، فائل دیکھی، بولے نام تو تمہارے پراپرٹی کرنا چاہتے تھے لیکن صرف کاغذات کی حد تک، رجسٹری نہیں ہوئی ہے، شاید ارادہ ہوگا پھر بدل گیا ہوگا، دوسری شادی کے لیے اجازت نامے پر بھی دستخط کرائے ہیں، تمہارے ساتھ اس شخص نے دھوکہ کیا ہے، عاقب پر کیس بن سکتا ہے، کہو تو کیس کرتا ہوں، میں ان پر کیس نہیں کرنا چاہتی، اگر کیس کیا تو وہ مجھے طلاق دے دیں گے، والدہ ضعیف ہیں، بالآخر عاقب میرا سہارا ہے، تم اس کی فکر مت کرو، اگر اس نے ایسا کیا میں تم کو سہارا دوں گا، اس پر دھوکہ دہی اور جعل سازی کا کیس بنتا ہے، ہر جانے کا دعویٰ تمہاری طرف سے دائر کر دوں گا۔ یہ سن کر گھبرا گئی، یہ کہہ کر جان چھڑائی، اماں سے مشورہ کر کے بتاؤں گی، انہوں نے واپس مجھے خود اپنی گاڑی پر گھر چھوڑا تھا، اس کے بعد میں نے وکیل صاحب کو فون نہ کیا، لیکن وہ روز فون کرتے، کیا سوچا ہے، کیوں دیر کر رہی ہو، دیر سے کچھ حاصل نہ ہوگا، دوسری شادی وہ کر چکا ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہے، یہ کہنا چاہتی تھی نہ کہا، صرف یہ کہا کہ کیس نہیں کرنا ہے، اماں نے منع کر دیا ہے۔ بالآخر گھبرا کر عاقب کو فون کیا کہ آج جائیے، میں آپ کی منتظر ہوں، وہ بھی جیسے منتظر تھے، فوراً آ گئے، میں رو پڑی، ہر بات حرف بہ حرف سچ سچ بتا دی، کہا کہ آپ کی محبت میں یہ سب کیا ہے، گھر چلو، امی کو بھی لے لو، ہمارے ساتھ رہیں گی، میری اماں بیمار ہیں، تم کو بہت یاد کرتی ہیں، ان کو تمہاری اشد ضرورت ہے اور مجھے بھی، میں تو یہی چاہ رہی تھی، اس طرح کے غیر محفوظ اجاڑ زندگی سے تو اپنا گھر اچھا تھا، اپنے گھر آ کر اس قدر سکون ملا، میں نے ساس کی بہت خدمت کی، وہ مجھ کو دعائیں دیتی رخصت ہو گئیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑی نند بیوہ ہو گئیں تو میرے پاس آ گئیں، ان کی اولاد نہ تھی، بہنوں کی طرح ساتھ رہتی ہیں، ان کے پیار نے میرے دکھ بھلا دیے ہیں، سوتن کے 4 بچے ہو گئے، بچے بھی آ جاتے تھے، مگر سوتن کو آ کے میرے سامنے نہ لاتے تھے، اس کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، سو نبھا دیا، میرے نام اتنی پراپرٹی کر گئے کہ ان کی وفات کے بعد مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑا، خدا ان کو جنت نصیب کرے، عاقب جیسے شوہر قسمت والوں کو ملتے ہیں، آج ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں، میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور یہ انہی کی تربیت ہے،